بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 223 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت العلم الاجمالی بالتدریجیات سے لے کر وَأَمَّا الصِّيغَةُ الثَّانِيَةُ لِلرُّكْنِ الثَّالِثِ تک۔ طلاب عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری بحث چل رہی ہے مسکتات منجدت علم اجمالی کے بارے میں، یعنی وہ اسباب جن کے ہوتے ہوئے علم اجمالی کی منجدت کے ارکان میں سے کوئی نہ کوئی رکن میں خلل پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکن از ارکان اربع مختل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس نویں سبب کے بارے میں ہماری بحث ہے، جو سبب ہے مسکتات منجدت علم اجمالی کا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ التاسع، 9 نمبر پر جس کی وجہ سے علم اجمالی منجدیت پیدا نہیں کرے گا، نتیجے میں مکلف کے اوپر کوئی تکلیف عائد نہیں ہوگی، یہ ہے کہ العلم الاجمالی بتدریجیات، کہ علم اجمالی تدریجیات تدریجی کی جمع ہے، آہستہ، وقت کے ساتھ جس کا تعلق ہو، فعلی سب کے سب فعلی نہ ہوں، دفعیات کے مقابلے میں ہے۔ تو علم بتدریجیات سبب بنتا ہے کہ علم اجمالی منجدیت پیدا نہ کرے۔ اب تعریف کرتے ہیں کس طرح سے۔ اذا کان احد طرف العلم الاجمالی تکلیفا فعلیا وطرف الاخر تکلیفا منوطا بزمان متأخر، فرض کریں کم از کم علم اجمالی کے 2 طرف ہوتے ہیں، بیشتر تو پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پھر شبہ معصورہ غیر معصورہ کی جانب تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں پہ فرض کریں 2 طرف ہیں علم اجمالی کے، ان 2 طرف میں سے ایک طرف علم اجمالی کا ایک ایسی تکلیف ہے جو فعلی ہے، منجدت ہے، ابھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے علم اجمالی کی وہ ابھی نہیں ہے، بلکہ وہ آنے والے زمانے میں ہے۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آنی ہے، دوسری استقبالی ہے۔ آنی عین سے نہیں، المند آ سے، آنی یعنی ایک تکلیف آنی، دوسری استقبالی۔ استقبالی یعنی وہ تکلیف جو مشروط ہو آنے والے زمانے کے پاس، آنے والے مجھ سے مراد ہے یعنی کل پرسوں استقبال کے ساتھ۔ سمی ھذا العلم بالعلم الاجمالی بتدریجیات، اس علم اجمالی کا نام رکھا گیا ہے علم اجمالی بتدریجیات۔ اب ملاحظہ فرمائیں تدریجی ہے، ایک علم اب بھی ہے، دوسرا علم بعد میں ہے، یہ تدریجی۔ مثال اس کی مثال یہ ہے کیا ہے علم بتدریجیات کی، علم المرأة اجمال، مثلا عورت جس کو خون حیض آنے کی عادت ہو، فرض کریں 3 4 7 9 دن وغیرہ، تو وہ جانتی ہے اجمالاً کب، اذا ضاعت علیہ ایام العادت، جب اس کے اوپر پہنچ جائیں عادت یعنی عادت حیض کے ایام، پر ان کے ایام کے خون آنے کے ایام آ گئے ہیں، اب جانتی ہے علم المرأة اجمالاً بحرمت المکث فی المسجد فی بعض الایام من الشہر، اب یہ مہینے میں جو خون حیض آیا ہے وہ یہ جانتی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا اس کے اوپر حرام ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ کون سے ایام میں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں ابتدائی 2 ایام میں، وسطی 2 ایام میں، یا آخری 2 ایام میں، فرض 6 دن کی اگر عادت ہو، یا اس طریقے سے جتنے بھی، اگر 3 دن کی عادت ہو، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے وغیرہ میں۔ ٹھیک، اب یہ اجمالاً جانتی ہے کہ مسجد میں رہنا مجھے حرام ہے اجمالاً، لیکن کون سے ایام میں یہ نہیں جانتی۔ اب یہاں پہ 2 قول ہیں کہ آیا ایسا علم منجدیت پیدا کرتا ہے یا نہیں پیدا کرتا۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں یہاں 2 قول ہیں۔
ایک قول کہ منجد پیدا نہیں کرتا، دوسرا کہ منجد پیدا کرتا ہے. وقت استشکل بعض الاصول فی تنجید هذا العلم، یہ عدم منجدیت کا قول ہے. بعض اصول نے اشکال کیا ہے اس قسم کے علم اجمالی و تدریجیات کے منجد ہونے میں، کہ منجد کا سبب نہیں ہوتا. یعنی منجد میں اشکال کیا ہے، مطلب یہ کہ منجدیت کو قبول نہیں کرتے. وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ إِمْكَانُ تَقْرِيبِ الْاِسْتِشْكَالِ بِوَجْهَيْنِ. اب ان اصولیین کے کلمات سے یہ سمجھا گیا ہے کہ ممکن ہے اشکال کی تبیین کرنا دو صورتوں میں. الاول، پہلی صورت، ان الرکن الاول مختل. پہلی صورت یہ ہے کہ رکن اول علم اجمالی ہی ختم ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ علم بالجامع تکلیف. چونکہ پہلا رکن فاقد ہو رہا ہے اس لیے منجد پیدا نہیں کرتا. کیوں رکن اول ختم ہے؟ لأن المرأة في بداية الشهر لا علم اجمالی لها بتکلیف الفعلی. چونکہ مہینے کے آغاز میں عورت کے پاس علم اجمالی ہے ہی نہیں تکلیف فعلی کے بارے میں. یعنی اس کو یہ پتہ نہیں، وہ جانتی ہی نہیں علم اجمالی کے ذریعے سے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف ہے، وہی تکلیف ہے حرمت ماکس. اچھا، کیوں نہیں جانتی؟ لأنها محاذ فعلا فتکلیف فعلی. چونکہ اگر دو صورتیں، اگر بالفعل حائض ہے، وہ حائض ہے تو پھر تکلیف فعلی ہے یعنی حرمت ماکس. وَإِمَّا سَتَكُونُ حَائِضًا فِي مُنْتَصَفِ الشَّهْرِ، اور اگر وہ حائض ہوگی، ابھی ہے نہیں، فرض کریں 10 دن بعد، 3 دن بعد وہ ہوگی، تو فلا تکلیف فعلا، تو تکلیف ابھی بالفعل نہیں ہے. اچھا، بالفعل نہیں تو فلا تکلیف بالعلم فعلا علی کل تقدیم. تو تکلیف کے بارے میں علم موجود نہیں ابھی فعلا ہر صورت میں، یعنی علم بے تکلیف موجود نہیں ہے. جب علم بے تکلیف موجود نہیں ہے رکن اول ختم ہے. جب رکن اول ختم ہے تو منجزت نہیں ہے. وبذلک یختل الرکن الاول، اس کی وجہ سے منجزت ارکان منجدیت علم اجمالی میں سے پہلا رکن ختم ہے. جب پہلا رکن ختم ہے تو منجد کی عدم منجدیت کی دلیل بن جاتا ہے. الثانی، نمبر 2، ان رکن ثالث مختل. آپ جانتے ہیں کل بھی اس سے قبل والے دروس میں بھی چند دروس میں گزرا ہے کہ رکن ثالث مختل ہو جاتا ہے. رکن خالص کے دو سیغے تعبیر کیے گئے. دو سیغے یعنی دو تبیینات، دو بیانات، مشہور اور محقق عراقی کا. سیغہ اول مشہور، سیغہ ثانیہ اور محقق عراقی کا. یہ رکن ثانی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک، کیوں؟ کس تفصیل؟ اما اختلالہ بصیغتہ الاولی، یا تو رکن اول کا ختم ہو جانا، مختل ہو جانا اپنی پہلی تبیین مشہور کے تبیین کے مطابق وہ ہے. فتقریب، جس کا تبیین یہ ہے کہ ان المرأة فی بدایت الشہر تحتمل حرمت المکس فعلا. آغاز ماہ میں عورت یہ احتمال دیتی ہے کہ فعلا میرے لیے مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے. وتحتمل حرمت المکس فی منتصف الشہر مثلا، اور نصف ماہ میں بھی وہ حرمت مکس کا احتمال دیتی ہے. ٹھیک، فلما کانت الحرمت الاولی محتملتا فعلا، جب پہلی حرمت یعنی آغاز ماہ والی فعلی ہے، وہ مشکوکتن، اور فرض کریں دوسری مشکوک ہے، تو فہی مورد للاصل المؤمن، تو یہ اصل ترخیصی کے جاری ہونے کا مقام ہے. یہاں پہ آپ اصل جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر حرمت نہیں ہے. وَأَمَّا الْحُرْمَةُ ثانی، دوسری حرمت فہی وَإِنْ كَانَتْ مشکوکتن، یعنی نصف ماہ میں اگرچہ یہ حرمت مشکوک ہے، لیکن لیست مورد للاصل المؤمن فعلا فی بدایت الشرع، لیکن آغاز شرع کے بارے میں یہاں پہ اصل ترخیصی وغیرہ جاری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اذ لا يحتمل وجود الحرمت الثانیہ فی اول شرع، چونکہ احتمال ہی نہیں دیا جا سکتا کہ حرمت ثانیہ موجود ہے آغاز ماہ میں. وانما يحتمل وجودها فی منتصفہ، بلکہ وجود حرمت کا احتمال دیا جا رہا ہے نصف ماہ میں. نتیجے میں فلا توقع مورد للاصل المؤمن الا فی منتصف الشرع، یہ حرمت موضوع مقام واقع نہیں ہوگی اس اصل ترخیصی کا کسی بھی اصل سے سوائے نصف ماہ میں. ہاں، نصف ماہ میں مورد اصل مومن واقع ہوگی. وہذا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان المرأة فی بدایت الشہر تجد الاصل المؤمن ان حرمت المکس فعلا جاریا بلا معارض، کہ عورت آغاز ماہ میں دیکھتی ہے کہ اصل مومن کو پاتی ہے، یعنی اصل ترخیصی کس کے بارے میں؟ حرمت مکس کے بارے میں. اصل یعنی حرمت مکس کے بارے میں، یعنی حرام نہیں ہے فعلا
اور یہ اصل اس کو تجدید الاصل مومن جاریان کہ اصل ترکیز جاری ہو رہی بلا معارض کے ساتھ ایک اور اصل ٹکرانے والی نہیں ہے. وہ معنی عدم تنجید، اور یہی معنی ہے اس قول کا کہ جو قائل ہیں جنہوں نے دو اشکال کیے ہیں کہ علم اجمالی منجز نہیں ہے. وَأَمَّا اِخْتِلَالُ بِصِيغَةِ ثَانِيَةٍ، اختلال کی ضمیر جاری رکن ثالث کی جانب. رکن ثالث کا مختل ہو جانا دوسرے سیگے دوسرے بیان کی بنا پہ، یعنی محقق عراقی والے بیان کی بنا پہ ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ الْمُتَأَخِّرَةَ لَا تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مُنَجِّدَةً فِي بِدَايَةِ الشَّرْعِ، چونکہ جو حرمت متأخر فرق ہے نصف ماہ والی جو حرمت ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ منجز ہو سکے آغاز ماہ والی حرمت کے لیے، اس میں منجز ہو سکے جو آغاز ماہ میں ہے. کیوں؟ لأن تنجیز کل تکلیف فرع ثبوتہ و فعلیتہ. اچھا غور فرمائیے گا طلاب عزیز کہ منجزیت کا مرحلہ اصل تک ثبوت تکلیف کے بعد والا مرحلہ ہے. یعنی اصل پہلے کیا ہے؟ منجزیت کہ آپ بحث تب کریں گے جب ثبوت تکلیف ہو. ثبوت تکلیف کی بحث اصل ہے اور منجز کی بحث فر ہے. ففی بدایت شرع آغاز ماہ میں لا یکن علم الاجمال صالح لتنجیز معلوم علی کل تقدیر. اس عورت کے لیے علم اجمالی صلاحیت نہیں رکھتا کہ آغاز ماہ میں اس بات کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس عورت کا جو معلوم ہے فرق حرمت ماکس یہ صورت میں منجز پیدا کرے اور اس کے لیے حرام ہو مسجد میں ٹھہرنا. والصحیح ان رکن الاول والثالث کلاہما محفوظان فی المقام. شہید صدر یہاں پہ اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ رکن اول بھی مختل نہیں ہے اور رکن ثالث مختل نہیں، دونوں یہاں پہ موجود ہیں. اب اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے. اما رکن الاول ہو، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ رکن اول فاقد ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ فلأن المقصود بالفعلیت فی قولنا العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی، تکلیف فعلی کے بارے میں علم اجمالی، یہاں سے فعلیت سے مراد لیسا یہ نہیں کہ وجود تکلیف فی ہاتھ لانے کہ ابھی اس لحظے میں تکلیف موجود ہو، بل مراد یہ ہے کہ وجود ہو تکلیف موجود فعلا فی عمود الزمان، یعنی مرحلے زمان میں موجود ہو اعتراض کرتے ہوئے. اما اس تکلیف سے اذا کان معلوم جز الموضوع للتکلیف دون جز الاخر، جب معلوم تکلیف کا جز موضوع ہو دوسرا جز موضوع نہ ہو. فإنه في مثل ذلك لا علم بتکلیف فعلی ولا فی زمان. تو اس صورت میں تکلیف فعلی کے بارے میں مکلف کو عورت کو علم فعلی نہیں ہے اگرچہ زمانے میں. فالجامع بین تکلیف فی هذا الآن و تکلیف یسب فعل فی آن متأخر لا یکسر، بس وہ جامع جو اس ابھی والی تکلیف اور اس تکلیف میں جو ہوگی فعلی بعد والے مرحلے میں، اس میں ان دونوں کے درمیان جامع لا یکسر عقلا، جامع قاصر نہیں عقلی لحاظ سے اس بات کے وصول ہو ان لا یکسر عقلا وصول ہو ان وصول الجامع بین تکلیفین، کہ مکلف جامع بین تکلیف تک پہنچ سکے اس سے قاصر نہیں ہے. کلاہما فی ہذا الآن، بین تکلیف نے کلاہما فی ہذا الآن اس مرحلے میں. کیوں؟ لأن مولویت المولا لا تختصر بهذا الآن كما هو واضح، چونکہ مولویت مولا تو ابھی اس مرحلے کے ساتھ نہیں بلکہ آنے والے کے ساتھ بھی ہے. مولویت مولا کا دائرہ فقط فعلی نہیں ہے، آنی نہیں ہے، بلکہ استقبالی کو بھی شامل ہے. وَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّالِثُ بِصِيغَةِ الْأُولَى، رکن ثالث مشہور کے بیان کے مطابق وہ بھی درست ہے. فَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُرَادُ إِجْرَاؤُهُ عَنِ الطَّرْفِ الْفِعْلِي، وہ اصل ترکیز ہے جس کے بارے میں ارادہ کیا گیا کہ وہ جاری کیجئے اس طرف فعلی کے بارے میں بالاصل الجاری، اس اصل کے جو جاری ہو فی طرف الاخر متأخر فی ظرفی، یعنی اس طرف کے بارے میں جو استقبالی ہے. اذ چونکہ لیس التعارض بین اصلین من قبیل تضاد بین الاولین یشترط فی حصول وحدت زمان. اچھا چونکہ دو اصل کے درمیان میں تعارض یہ نہیں ہے، یعنی اس قسم کا تعارض نہیں جس طریقے سے دو رنگوں کے درمیان تعارض ہوتا ہے جہاں میں وحدت زمان شرط ہوتی ہے، یعنی ایک ہی مقام ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں فرض کر سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، ایسا تضاد نہیں دو اصل کے، بل مردو بلکہ اس تعارض بین اصلین کی بات یہ ہے کہ العلم بعدم امکان شمول دلیل الاصل لكل من الطرفین بالنحو المناسب له من شمول زمان. یہ مطلب یہ ہے کہ
दलील असल के लिए मुमकिन ना हो कि दोनों अतराफ को एक ही लाजिम शाम तरफ अव्वल और सानी दोनों को वहसुल्ला मुरज्जिल अक्ल बिदल असल फिर तरफिन दून तरफिन फयतआरिदुल असलान। बस जब कोई मुरज्जिह सबब नहीं पाया जाता इस बात के लिए कि एक आप तरफ इल्म इजमाली को अक्स करें दूसरे को छोड़ दें, इसके लिए कोई मुरज्जिह नहीं है, तो फिर असल आपस में तारुज पैदा कर। हाँ, अगर मुरज्जिह होता तो फिर तारुज नहीं है, क्योंकि जब मुरज्जिह में एक सबब को मुकदम किया जाएगा दूसरा मौका को तर्क किया जाएगा तो फिर तारुज पेश नहीं आएगा। जब मुरज्जिह नहीं तो दोनों असल आपस में तारुज रखती हैं। तुल्लाब इकराम अजीज, आज का दर्स हम इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।